اور رزق کے اندر فراوانی کا سبب اور ذریعہ بنتی۔ گناہ کا سب تو زیادہ نقصان انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح گلاس کے اندر پانی پائیے، پانی نہ گلاس بھریا ہوئے باہروں سفید لگتا ہے، اگر اسی گلاس کے اندر پیپسی کا سیاہ پانی پانا شروع کر دیں گے تو سفیدی سیاہی کی تبدیل ہو جاتی۔ ہر انسان کا دل اللہ نے صاف اور شفاف بنایا ہے، لیکن انسان جدو گناہاں دی دلدل چ پھسدا ہے، گناہاں دا سیاہ پانی جدو پاندا ہے وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جدو دل سیاہ ہو جائے پھر انسان کے دل وچوں نیکی اور بدی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ الا خبردار، تھوڑے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر وہ ٹکڑا فاسد ہے تو انسان کی پوری زندگی فاسد ہے۔ فرمایا وہ ہے تھوڑا دل۔ دل پورے جسم کا محور اور مرکز ہے۔ اور نبی علیہ السلام بہت کثرت کے نال ایک دعا کیا کرتے سن، اللہم آت نفسی تقواها وزکیها وانت خیر من زکاها۔ اللہ میرے دل کو تقوی والا بنا دے۔ نبی دے دل نالو تقوی والا دل کائنات کسی دا نہیں۔ اللہ میرے دل کو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں۔ پیغمبر دے دل نالو پاک دل دنیا کے اندر کسی انسان دا نہیں، لیکن وہ باوجود آپ نے دعا کر دے۔ اور دوسری دعا ایک اور ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ میرے دل کو نفاق کو پاک کر دے، میرے عمل کو ریاکاری کو پاک کر دے، اللہ میری زبان کو جھوٹ تو پاک کر دے، اللہ میری آنکھ کو خیانت تو پاک کر دے۔ تو جاننا جڑیاں خیانت کرنے والی آنکھاں ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اس ہستی مقدس دیا دعاواں نے جدا ایک ایک لمحہ، ایک ایک فعل، ایک ایک کڑی جڑی ہے وہ پاک ہے۔ آپ کا ہر فعل پاک، ہر قول پاک، آپ کے جسم کا ایک ایک انگ پاک، وہ پاک ہستی ہو کے دعاواں کر کے سانو سبق دے رہی ہے کہ میں پاک ہو کے دعاواں کرنا، تسی کیوں نہیں دعاواں پڑھ دیں۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے عربی کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے کی وجہ تو ورائیت الذنوب تمیت القلوب قد یورث الذل ادمانها۔ گناہ کرنے کی وجہ تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے نا پھر انسان کو برائی اچھی لگتی ہے، نیکی اچھی نہیں لگتی۔ دل مردہ ہو جائے انسان کا پھر دل مسجد سے جانتے نہیں کرتا، کسی تھیٹر سے جانتے کرتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے موسیقی چنگی لگتی ہے، قرآن کی آواز اچھی نہیں لگتی۔ دل مردہ ہو گیا ہے، شرک چنگا لگتا ہے، توحید چنگی نہیں لگتی، سنت چنگی نہیں لگتی، بدعات اور خرافات اچھی لگتی ہیں۔ دل مردہ ہو گیا ہے، نیکی بدی کی پہچان ختم ہے۔ ذرا غور کیجئے، گناہ لوکاں دی نظراں وچ بندے نو ذلیل و خوار کر دیندا ہے۔ گناہ جڑا ہے لوکاں دی نظراں وچ بندے نو ذلیل کر دیندا ہے۔ وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، گناہ چھڑتے مردہ دل بھی زندہ ہو جاندے۔ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِصْلَاحُهَا، یہ جڑا تیرا نفس بھی نافرمانی کرتا رہے، جڑا نفس انسان کو گناہاں دی دلدل وچ دھکیل کے رکھدا ہے، انہوں عربی وچ نفس امارہ کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو جیل چوں باہر آئے تو انہوں نے کی کیا سی، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اگر میرا رب مینوں گناہ دے کولوں نہ بچاتا تو میں یوسف نبی ہو کے بھی گناہ کولوں بچ نہیں سکتا۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو میرے بھائیوں، یہ دل کا علاج استغفار ہے، دل کا علاج توبہ ہے، دل کا علاج قرآن کی تلاوت ہے، دل کا علاج نیکی طہارت پاکیزگی۔ ساڈا دل جتنا صاف ہوئے گا، پاکیزہ ہوئے گا، زندہ ہوئے گا، انسان
گناہ کرن تو بعد وہ دل تھڑکے وہ اندر بولے جنہوں نفس لوامہ کیا جاتا ہے یا تو غلط کیتا سمجھو بندہ مومن ہے. جنہوں گناہ کرن تو بعد پریشانی ہوتی ہے تو جنہوں گناہ کرن تو بعد خوشی ہوئے تو پریشانی کا عالم ہی کو نہیں سمجھو تو ایمان چ شک کے وہ بندہ مومن نہیں. تو اس واسطے میں جی بات کر رہا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بصرہ کے بازار چ جا رہے ہیں. ایک حکیم کی دکان تے گئے. حکیم بھی کو اللہ والا سی. انہوں کہنے لگے حل عندک دواء یغفر الذنوب ویشفی مرض القلوب. کیا تیرے کول کوئی ایسی دوائی ہے جہدے نال گناہ معاف ہو جائے بیمار دلاں نوں شفا مل جائے؟ حکیم اللہ دی یاد چ گرک ہویا نے کہا امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمان لگا تقوی دیاں جڑاں لے لو, عجز و انکساری دیاں جڑاں لے لو, توبہ دیاں گٹکاں لے لو, استقامت دا چٹو بنا لو, انہاں تیناں چیزاں نوں وچ پا کے کٹ لو. جدوں یہ تینے چیزاں کٹ کر پھر اللہ دی یاد دی دیشکی بنا لو, وہ دے اندر اس نسخے نوں پا دیو, تھلے محبت الہی دی اگ بال دیو. جدوں نسخہ پک جائے نو صبر دے پیالے چ پا لو, شکر دے پکھے دی چل نہ ٹھنڈا کر لیا جے, الحمد دی چمچی نہ کھا لیا جے, اللہ گناہ معاف کر دے گا, بیمار دلاں نوں شفا یاب کر دے گا. تو میرے بھائیوں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نوں 3 باتاں کہیاں سن. وہ باتاں سن لو, میں بات مکاواں. فرمایا بیٹے گناہ کر ضرور کر, پر گناہ انہاں کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت دے دن جہنم دی اگ نوں سہل ہے. اگر ساڈے چ اینی سخت ہے کہ اسی جہنم دی اگ نوں برداشت کر سکنے ہیں پھر سانوں گناہ کرنا چاہیے. تے جے وہ سورج 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے, وہ دی دھوپ نوں اسی ساؤن بھادرو جون جولائی دے مہینے چ برداشت نہیں کر سکتے تے پھر جہنم دی اگ نوں کیویں برداشت کران گے؟ جے جہنم دی اگ نوں برداشت کرن دی سخت نہیں پھر گناہ کرنے کیوں ہیں؟ دوسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر, پر گناہ اس جگہ تے جا کے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے. ہن دنیا دی کوئی ایسی جگہ لبھی ہے جتھے اللہ ویندا نہیں, پھر گناہ کر سکنے کوئی حرج نہیں. تے جے رب ہر جگہ تے دیکھ رہا ہے, او دا دیکھنا او دا سننا لا محدود ہے, ساڈا سننا دیکھنا محدود ہے. وہ آندا کالا پتھر ہوئے کالی کیڑی ہوئے, کالے پتھر تے کالی کیڑی چلدی ہوئے, میں کالی رات عرش معلا تو چلن والی کیڑی نو وینا بھی ہاں, وہ دے کلمہ دا خراق بھی سننا, تو پھر وہ کو کیویں لوگ سکتے ہیں. تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر, پر گناہ زمین تے اس ٹکڑے تے جا کے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے. آئیے وہ زمین دا ٹکڑا لبو جہاں مالک اللہ نہیں, جہاں اللہ نے بنایا نہیں, اتنے گناہ کر سکتے ہیں. تے جے کائنات دی انچ انچ دا میرے نوجوان بھائیو دوستو اللہ مالک ہے, پھر ہر جگہ تے ویندا ہے. ساڈا جسم جہنم دی اگ نوں برداشت کرن دی سخت نہیں رکھدا, پھر میرے بھائیو گناہ کرنے کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ یہ 3 گلاں ہی اپنان دی توفیق دے دے نا, کہ میرا خیال کہندا اج دے درس دا جڑا خلاصہ ہے نا مکھن, وہی 3 باتاں نے. تے جڑا انسان پھر استغفار کردا ہے, من لازم الاستغفار, جڑا استغفار نو لازم پکڑدا ہے, من کل ہم مخرجا, اللہ نو دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چوں ایویں کردے نے جویں مکھن جو وال کھچ رہی نے. ورزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ رزق اتھوں دے دے نے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا. قرآن نے فیصلہ کر چھڑے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. جڑا بندہ ہے کہندا میرا کاروبار کوئی نہیں, وہ ہے نسخہ نوٹ کر لے, روزانہ بلا ناغا استغفر اللہ واتوب الیہ 100 دفعہ پڑھے, استغفر اللہ واتوب الیہ. دوسری تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ پڑھے. تیسری لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ پڑھے. چوتھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ پڑھے. پنجویں تسبیح درود شریف پڑھے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اینا بھی پڑھ لے گا اللہ ثواب زیادہ دے گا, اور یہ تھوڑا مختصر ہے انشاءاللہ زیادہ پڑھیا جائے گا. یہ 5 تسبیحاں روز کر چھڑو, انشاءاللہ اللہ رزق اتھوں دے کے پہاڑاں دیاں تہواں چوں بھی انشاءاللہ رزق تھوڑے تک پہنچ جائے گا. لیکن صلح وہ نہ کرن دی گل ہے. حضرت امام احمد بن حنبل جا رہے سن تے ایک بستی چ ٹھہرے, رات وچ بستی ٹھہرے تے کہن لگے چلو اج رات وچ مسجد چ آرام کر لینے. مسجد دا خادم کہن لگا مولوی صاحب تسی باہر نکلو تو باہروں تالا مارنا. امام صاحب کہن لگے بھی میں اندر سو جانا, تو تالا مار کے چلا جا. کہن لگا نہیں نہیں تسی باہر نکلو. کولوں دی ایک بندہ لنگدا نان بھائی جڑا نان لاندا سی, تندور سی. انہیں کہا بھی کی رولا ہے؟ انہیں کہا جی یہ رولا ہے. انہیں کہا مولوی صاحب آئیو میرے گھر. امام صاحب نو گھر لے گیا, جا کے انہیں سوایا. ہن سردی دے ٹائم جدوں آٹا لگا نا, توجہ میرے وال,
اس طرح وہ بک بھردا آٹے دی کہندا استغفراللہ واتوب الیہ، پھر بک بھردا استغفراللہ واتوب الیہ، جدو آٹے نو مکیاں دیندا پھر استغفراللہ واتوب الیہ، جدو پیڑے کردا استغفراللہ واتوب الیہ، روٹی لاندا استغفراللہ واتوب الیہ۔ وہ دی استغفار دے شور نے امام صاحب اٹھا دیتا۔ امام صاحب کہنے لگے بھئی یہ کوئی فائدہ نہیں، آدھا مولوی صاحب کو ایک فائدہ ہے، جیڑی دعا کیتی ہے اللہ نے وہی قبول کر لی، تے رزق دا پتہ ہی کوئی نہیں، رب نے پھاٹک ہی کھول چھڑے نے جدن دی استغفار کو کثرت نہ پڑھنا شروع کیتا ہے۔ تیسری بات ایک دعا صرف رہ گئی، وہ کیڑی ہے؟ وہ مولوی صاحب تسی مسافر ہو تے تسی یہ دعا کر دیو، میری ایک دعا رہی ہے جیڑی قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا کیڑی؟ اے اللہ کے دعا کیتی سی اللہ اس وقت تک موت نہ دئی جب تک احمد ابن حنبل نہ ویکھدا۔ امام احمد ابن حنبل نے جدوں دی گل سنیا امام صاحب بڑے تعجب جا گئے، کہنے لگے بھی امام احمد ابن حنبل نے تو کی کہنا ہے؟ اے جی اللہ دا ولی ہے، انہوں تینوں بادشاہاں نے ماریا، اینی گل کوئی کہ کہا قرآن مخلوق ہے، لیکن انہوں نے مار کھا کے کوڑے کھا کے بھی کیا قرآن اللہ دی کلام ہے۔ اور حضرت امام بخاری بخارے جو چلے بغداد کے اندر آئے، وہ کوڑا ویکھن واسطے جس دن احمد ابن حنبل نو مار پیندی رہی ہے، جدو کوڑا ویکھیا امام بخاری دی چیخاں نکل گئیاں، فرمان لگے کوڑا کسی ہاتھی تے برسدا نا، ہاتھی نہیں مر جاندا جڑا کوڑا احمد ابن حنبل تے برسیا ہے۔ امام صاحب کا جنازہ اٹھیا، 25 تو 30,000 یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جنازہ دیکھ کے، اور آواز آئی الوداع امام ابن کثیر نے لکھیا ہے میں انہوں تے معاف کاری چھڑیا جنہاں دا جنازہ پڑھیا میں انہوں نے گناہ بھی معاف کر چھڑیا۔ میرے بھائیوں بعد جنازے ہوتے ہیں جن کی وجہ تو جنازہ پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں، بعد جنازہ پڑھنے والے جنازے کی وجہ تو بخشے جاتے ہیں، بعد جنازہ پڑھنے والے کی وجہ تو بخشیا جاتا ہے۔ امام صاحب فرمان لگے اٹھ میرے سینے نہ لگ میں ہی احمد ابن حنبل ہوں۔ تو میرے بھائیوں استغفار انہوں لازم پکڑ لو، ہاں کوئی کاروباری آدمی آیا، کوئی دنیاوی آدمی آیا، کوئی دنیا دار ہے یا کوئی دیندار ہے یا کوئی ڈیرے دار ہے، استغفار کو لازم پکڑیے، انشاءاللہ تعالی میں تھانوں دعوے نہ کہنا اللہ مٹی نو بھی سونا بنا دیں گے۔ اللہ سارے سارے دے گناہاں نو معاف فرمائے اور سانو صحیح معنی تقوی اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری جماعت دے عظیم لیڈر حضرت مولانا طارق یزدانی صاحب میرے بھائی انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، کچھ بیان بھی کریں گے۔